نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ صف بندی اور صفوں کے فاصلے کا قرآن و حدیث سے حکم۔ بیان نمبر 41۔ اللہ جل سبحانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ حکم رب جلیل نے مسلمانوں کو دیا ہے، اور اس آیت کے تحت رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا یہ شرط ہے کہ جب ساتھ رکوع ہوگا اور رکوع در رکوع ہوگا تو رکوع کرنے والے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں گے۔ اب مسئلہ یہ کہ اس سلسلے میں کچھ علماء نے بھی بیان دیا ہے، جن کے بارے میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہود پرست باغی حکمرانوں اور علماء سو کرونا وائرس کی آڑ میں غیر اسلامی غیر انسانی ستم زدہ فیصلوں کے لیے مکر و ڈھونگ کی نئی نئی کلا بازیاں کھا رہے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جی حکومت کا حکم ہے، حکومت کا حکم شرعی ہے، آپ علماء اکرام کی پوری جماعت ہے، اور آپ کے مقابلے میں ایک شخص جو دانت بنانے کا مستری ہے، دانت بنانے کا مستری ہے، وہ اتفاق سے ایک حادثے کے طور پر صدر بن گیا۔ تو دانت بنانے مستری جس کو الف سے یہ نہیں پتا اسلام کی، اس کی بات کو آپ دلیل بنا کر کہ مجبوری ہے، مجبوری یہی ہے نا، عالم صاحب نے یہی کہا ہے کہ مجبوری ہے، اس کے صفوں میں فاصلہ ہو سکتا ہے۔ تو جب مجبوری کیا ہے، مجبوری 14 سال تک تو مجبوری کبھی نہیں ہوئی، تعاون آیا، جنگیں ہوئیں، اللہ تعالیٰ تو جنگ میں بھی نماز کا حکم دیا ہے اور جماعت کا حکم دیا ہے، جنگیں ہوئیں، بڑے آئے، 14 سال میں کسی قرن کے اندر کہیں بھی جماعت کے بارے میں یہ حکم اور یہ دلیلیں جو آج پیش کی جا رہی ہیں یہ کہیں نہیں سنی گئی۔ اور مجبوری کیا ہے، مجبوری بھی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک دانت بنانے والا مستری جو ہے وہ حادثائی طور پر صدر بن گیا، اب وہ صدر بن کے اسلام کی دھجیاں اڑا رہا ہے، اور کرونا وائرس کی آڑ لے کر یہود و نصارہ کے عقائد کے مطابق مسلمانوں کی صف بندی کو توڑنا چاہتا ہے۔ پہلے بھی بیان کر چکا حدیث شریف کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں تمہارے سے کڑیاں ٹوٹے گی اسلام کی، اور پہلی کڑی جو ٹوٹے گی وہ کڑی ہوگی کہ تمہاری ریاست ٹوٹے گی، اسلامی احکامات ٹوٹیں گے، اسلامی ریاست ٹوٹے گی، اور آخری کڑی یہ ہوگی، آخری حملہ یہ ہوگا تمہارے پر کہ تمہاری نماز پر حملہ ہوگا۔ یہ نماز پر حملہ جاری ہے، اور نماز پر حملے کا بہترین طریقہ یہ کہ مسجد کی عظمت کو ختم کیا جائے، صف بندی کو ختم کر دیا جائے۔ آئیے دیکھیے کہ انہوں نے جو بیان کیا، میں نے سنا کلپ ان کا، انہوں نے فقط یہ کہا کہ یہ مجبوری میں یہ جائز ہے، کہ کسی قسم کی قرآن و حدیث سے دلیل نہیں دی ہے۔ آئیے دیکھیے قرآن و حدیث کے بارے میں کیا حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کیا فرماتے ہیں، کیونکہ امامت اور مقتدی جو ہے وہ ان دونوں کا ایک مکان میں ہونا ضروری ہے، یا متصل کوئی مکان ہو تو اس پہ بھی صفیں جو ہے بالترتیب ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح جب جماعت فرض نہیں ہے تو پھر یہ شرط نہیں ہے، لیکن جماعت جب واجب ہو جائے، جماعت جب واجب ہو تو پھر جو ہے یہ باتیں لاگو ہوتی ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت تک کے لیے یہ فیصلہ ارشاد فرما دیا، اس سے کوئی ٹل نہیں سکتا، اس سے کوئی ٹال نہیں سکتا، اور ارشاد فرمایا عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے میں موذی جانور بکثرت ہے، میں نابینا ہوں، تو کیا مجھے رخصت ہے گھر پہ نماز پڑھ لوں؟ ارشاد فرمایا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، سنتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ سنتا ہوں۔ ارشاد فرمایا حاضر ہو، حاضر ہو، تمہیں حاضر ہونا ہے اور مسجد میں حاضر ہونا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، آئیے سنیے۔ امام احمد طبرانی نے ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اور اس کے فرشتے صف اول پر درود بھیجتے ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا اور دوسری صف پر؟ فرمایا اللہ اور فرشتے صف اول پر درود بھیجتے ہیں۔ اور لوگوں نے عرض کیا اور دوسری پر؟ فرمایا دوسری پر، اور فرمایا
صفوں کو برابر کرو، مونڈوں کو مقابل کرو اور اپنے بھائیوں کے ہاتھ میں نرم ہو جاؤ اور کشادگیوں کو بند کرو۔ یہ شیطان بھیڑ کے بچے کی طرح تمہارے درمیان داخل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کے رسول۔ لاؤ اس کے مقام حدیث، لاؤ کہیں پر کسی مجتہد نے کہا کہ صفوں کے درمیان مجبوری سے فاصلہ رکھو جی، دور دور ہٹو۔ بھئی دور جب ہٹنے کا حکم ہی نہیں، یہاں تک کہ کوئی کراہیت والی بات ہو اگر دور ہٹنے والی تو اس کو تو جماعت ہی واجب نہیں ہے۔ کوڑ کا مریض ہو، اس سے کراہیت ہے تو ظاہری بات ہے کہ لوگ اسے دیکھ کر پیچھے ہٹیں گے، اس پر جماعت واجب نہیں ہے۔ کام کے کپڑے پہنے ہوئے جس نے، کیونکہ لوگوں کے صفوں میں کھڑا ہوگا لوگ اس سے دور ہٹیں گے، لہٰذا دور ہٹنا جائز نہیں ہے۔ تو اسی لیے جس نے کام کے گندے کپڑے پہنے ہیں اس کے لیے جماعت میں داخل ہونا مکروہ ہے۔ تو جو ایسی باتیں پیدا ہو جائیں کہ جس سے صف میں خلا پیدا ہو یا دور ہونے میں جو ہے دل چاہے یا کراہیت ہو ساتھ رہنے میں، تو اس پر تو ویسے ہی جماعت واجب نہیں ہے۔ جماعت کو تو مطلب یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مسجد میں آؤ تو زینت کر کے آؤ، معطر ہو کے آؤ، اچھے کپڑے پہن کے آؤ۔ یہ ساری باتیں یہاں پر بھی دلیل کرتی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام فرماتے ہیں، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں تیر کی طرح سیدھا کرتے، یہاں تک کہ خیال فرمایا کہ اب ہم سمجھ گئے۔ ایک دن تشریف لائے، کھڑے ہوئے، قریب تھا کہ تکبیر کہیں کہ ایک شخص کا سینہ صف سے نکلا دیکھا، فرمایا اے اللہ کے بندو صفیں برابر کرو یا تمہارے اندر اللہ تعالیٰ اختلاف ڈال دے گا۔ اگر صفیں برابر نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ اختلاف ڈال دے گا۔ ڈال دیا، ڈالا جا رہا ہے۔ ان کا مقصد جو ہے صفوں کے درمیان خلا چھوڑنا، یہ مسلمانوں میں اختلاف ڈالنا ہے، یہ وائرس کا بہانہ ہے۔ سمجھو مومنو، ایمان والو، اللہ اکبر، صفیں برابر کرو ورنہ تمہارے درمیان اختلاف آ جائے گا۔ بخاری مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا کہ صفیں برابر کرو۔ صفیں برابر کرنا اتباع نماز سے ہے، نماز کا حصہ ہے۔ اور ارشاد فرمایا جو صفوں کو ملائے گا اللہ تعالیٰ اسے ملائے گا، جو سب کو قطع کرے گا اللہ تعالیٰ اسے قطع کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیوں نہیں اس طرح سے باندھتے ہو جیسے ملائکہ اپنے رب کے حضور باندھتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ کس طرح ملائکہ اپنے رب کے حضور صفیں باندھتے ہیں؟ فرمایا اگلی صف پوری کرتے ہیں اور صف پہ مل کر کھڑے ہوتے ہیں، مل کر کھڑے ہوتے ہیں، مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ دانت بنانے والے مستری، دانت بنانے کا مستری صدر بن گیا تو وہ صفوں کے احکامات ہم پر لاگو کر رہا ہے، ہمیں سکھا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اس کی اتباع، اس کو مجبوری جان کر ہمارے چند علماء جو ہے وہ اس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم سنن ابی داؤد نسائی میں ہے کہ برا بن حازم رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صف کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جاتے اور ہمارے مونڈے یا سینے پر ہاتھ پھیرتے، فرماتے مختلف کھڑے نہ ہو کہ تمہارے دل مختلف ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ دلوں کو مختلف کیا جا رہا ہے، یہ سازش ہے، سازش۔ یہ کلا بازیاں ہیں، کلا بازیاں کافروں کی، یہودیوں کی کلا بازیوں میں نہ آنا مسلمانوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ برابر حاضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک قدم سے بڑھ کر کسی قدم کا ثواب نہیں جو اس لیے چلا کہ صف میں کشادگی کو بند کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا فرماتے ہیں؟ ایک اس قدم سے بڑھ کر کسی قدم کا ثواب نہیں ہے جو اس لیے چلا کہ صف میں کشادگی کو بند کرے۔ کشادگی کو بند کرو صفوں میں، اور تم کہہ رہے ہو کشادگی کرو۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جو صف کی کشادگی کو بند کرے اللہ اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ ابو داؤد، ابن ماجہ روایت کی ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کی کہ اللہ اور اس کے فرشتے صف کے دانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مسجد کی بائیں جانب کو اس لیے آباد کرے کہ ادھر لوگ کم ہیں تو اسے دنا ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین نے ایک اور روایت کرتی ہے، ابو داؤد اور مسلم و نسائی ابن ماجہ نے
اور یہ روایت جو ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. ارشاد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صف اول سے لوگ پیچھے ہوتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت سے موقع کر کے نار میں ڈال دے گا. یہ جو لوگ صف اول سے پیچھے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے موخر کر کے نار میں ڈال دے گا. اللہ اکبر. ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صف اول کو مقدم رکھو اور صف مقدم کو پورا کرو اور جو اس کے بعد ہوا کمی ہو تو پچھلی میں رہو. اللہ اکبر. پھر ارشاد فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عورت کے بارے میں بھی کہ عورت کا دالان میں نماز پڑھنا صحن میں پڑھنے سے بہتر ہے, کوٹھی میں دالان سے بہتر ہے. اور یہ عورتوں کو مسجدوں میں لا رہے ہیں, ایک طرف عورتوں کو مسجدوں میں لا رہے ہیں جمعہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ جمعہ اور عیدین میں جو ہے جماعت بھی فرض ہے, جماعت بھی شرط ہے اس میں. اور یاد رکھیے کہ تراویح جو ہے اس کی جماعت جو ہے سنت کفایہ ہے, اس کی جماعت سنت کفایہ ہے, لیکن مسجد میں پڑھنا ہی بہتر ہے. اس کی مسجد میں پڑھنا جائے سنت کفایہ ہے. تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے تو یہ ارشادات فرما دیے نماز کے بارے میں, صفوں کے بارے میں, قرآن سے ثابت, حدیث سے ثابت. اب یہ کہ داد ونال مستری اگر کہے تو علماء ان کے پیچھے چلے. اللہ اکبر اللہ اکبر. صاحب ارشاد فرمایا راعوا صفوفکم, صفوں میں فاصلہ رکھو. تین باتیں ارشاد فرمائی تھیں. صف کو پورا کرو, صف پہ فاصلہ نہ رکھو, ایک جو ملی ہوئی صف ہے اس سے فاصلہ رکھو, اور ایک صف سے دوسری صف سے بھی فاصلہ نہ رکھو. یہ خوب قیامت تک کے لیے. صحابہ کے دور میں تعاون آئے, مدینہ میں تعاون آیا, بڑی بڑی آزمائشیں آئیں, لیکن کبھی کسی نے صف کے نظام پر حملہ نہیں کیا. کسی مجتہد نے اللہ کسی نے محدث نے, کسی شیخ الحدیث نے ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو قریب قریب کرو, اللہ صفوں کے درمیان قرب کرو, گردنیں برابر رکھو. اور ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, میں شیطانوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ صفوں میں داخل ہوتا ہے, تمہارے درمیان صفوں میں داخل ہوتا ہے جس طرح بھیڑ یا بکری کا بچہ ہو. مومن کو یہ بات ماننی پڑے گی, ماننی پڑے گی, ماننی پڑے گی. اب یہ آپ کا ایمان ہے, اس بڑی آزمائش ہے کہ داد ونال مستری اور اس کے چند خریدے ہوئے مولوی جو ہے ان کے بھی چلیں گے اللہ کے رسول کے یہ کامات. اگر ان کا کوئی دلیل ہے جو میں نے ابھی حدیث سے دلیل پیش کرے, ان کی دلیل ہے, قرآن سے دلیل ہے, حدیث سے دلیل ہے. وضو اگر نہیں کر سکتے, پانی نہیں ہے, مرض ہے, تو تیمم کر لو, جہاں تو قرآن نے دی ہے. اگر نماز جو ہے جماعت کے حدیث پڑھ سکتے ہیں, پاج ہو, وہ معاملات دوسرے ہیں, تو گھرے پڑھو. اور کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو وضاحت ہے, بیٹھ کے پڑھو. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھو. یہ تمام وضاحتیں, یہ تمام رخصت جو ہے وہ حدیثوں میں موجود ہیں. تم کون سی نئی رخصتیں لا رہے ہو, یہ کون سی نئی باتیں گڑھ رہے ہو کہ جس کی وعید ہے, صفوں میں خلا کرنے کی وعید ہے کہ اس کے دل پھر جائے گا, تمہارا اتحاد ٹوٹے گا, وعید ہے. تو تم ان وعیدوں کو لا کر اور اسلام کے اندر دراڑے پال رہے ہو, اللہ کے رسول حکومت دراڑے پال ڈال رہے ہو, اور اپنے آپ کو پھر شیخ الحدیث کہتے ہو اور اپنے آپ کو مفتی کہتے ہو. اللہ اکبر. اور وہ بھی ایک ایسے لوگوں کے ساتھ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تم پر کرم فرمائے, تم پر رحم فرمائے, اور مجاہد بندے پر بھی رحم فرمائے. تو میرے مسلمان بھائیو خبردار ہو جاؤ, یہ دوسرا حملہ ہے. میں نے آپ کو پہلے بات بتا دی, یہ کلا بازیاں کھائیں گے, یہ مکر و فریب ڈھونگ کی کلا بازیاں دیکھو, روز نئی کلا بازیاں, روز نئے ڈھونگ. ان کا مطلب ہے کہ مسجدوں سے جماعتوں کو ختم کرنا اور جماعت کی اہمیت کو ختم کر دینا. یہ وہ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ناکام کرے اور ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیا, نصف نابود کرے. اور ان علماء کو اللہ تعالیٰ دے کہ جو علماء جو ہے وہ علماء سو میں شامل ہو کر, اور ایک ایسا عالم اس میں نے دیکھا ہے کہ جو اہل سنت کے اندر گھسا ہوا ہے, اور وہ خطرناک جو مطلب ہے کہ بھیڑیا ہے, وہ بھی اس میں شامل ہے, کہ جو مطلب ہے کہ سنیوں کا بہت بڑا دشمن ہے, وہ بھی اس میں شامل ہو کر سنیوں کو بیکار ہے. اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے, علماء کو عقل سلیم عطا فرمائے. ہمارے مطلب کہ علماء مقدس ہیں, ان میں جو ساتھ دے رہے اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے.
پہلے جو بیان حق تھا، اگر ان کا کوئی دلیل ہے اس کے مقابلے میں تو لائے قرآن حدیث سے. یہ کہتے کہ جی یہ ضرورت ہے اور اس کے تحت ہم کر رہے ہیں، اس ضرورت کو ہم نہیں مانیں، کیونکہ ضرورت کے ماخذات جو ہے وہ ایک دانت بنانے والے مصری جو اتفاق صدر بن گیا اس کے احکامات ہیں، اس کو ہم نہیں مانیں گے، ہم اسلام کو مانیں گے. اللہ تعالیٰ اور وہ لوگ جو ہے ایک دانت بنا لے مصری اپنی بات کو ریاست کا آڑ لینے کے ریاست کا حکم کرے. ریاست کا حکم یہ نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کرم عطا فرمائے، رحم عطا فرمائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.